بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بچوں کی نفسیات سمجھنے کے طریقے ڈسکس کریں گے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کی نفسیات کا مطالعہ کرے۔ مطالعہ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک، آبزرویشن رکھے کہ میں بچے کو جب یوں کہتی ہوں وہ کیسے رسپونس کرتا ہے، کس وقت میں کون سی بات مان لیتا ہے، کس وقت میں کون سی بات نہیں مانتا۔ تو جب یہ آبزرویشن رکھیں گی اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کس بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک تو آبزرویشن کے ذریعے سے، اور دوسرا اگر کوئی بچہ بری بات کر جائے تو پھر جب پیار کا وقت ہو وہی بچہ جس نے ضد کی، جس نے بات نہ مانی اور پھر ماں سے تھپڑ بھی کھا لیے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھاتے وقت امی سے پیار کی باتیں بیٹھا کر رہا ہوگا۔ جب آپ دیکھیں کہ امی سے پیار کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہے، اس وقت آپ اس سے سوالات پوچھیں، بیٹے آپ نے ایسا کیوں کیا تھا، آپ کے ذہن میں سوچ کیا تھی؟ تو یہ ماں ان سے سوالات پوچھے گی۔ ان سوالات کے پوچھنے سے بچے کی ذہنی کیفیت سامنے آ جائے گی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے بچے کی نفسیات کا مطالعہ کرنے۔ اور تیسرا یہ کہ بچے کے ساتھ برتاؤ اس کے مطابق کریں۔ چوتھا یہ ہے کہ بچے سے مشورہ کر لیا کریں کہ بیٹے ایک بات بتاؤ کہ جب میں تمہیں ایسا کہتی ہوں اور آپ میری بات مان لیتے ہو، دیکھو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ میں کہتی ہوں اور تم نہیں مانتے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو بچے سے مشورہ کر لیا کریں۔ بچہ بتائے گا کہ یہ وجہ تھی جو میں نے نہ مانی۔ تو 3 چیزوں سے بچے کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے: مشاہدے کے ذریعے سے، سوالات کے ذریعے سے، مشورے کے ذریعے سے۔ ماں کو چاہیے بچے کی شخصیت کی باتیں خود محسوس کرے، اپنی ہسبینڈ کو بتائے، پھر ہسبینڈ مشورہ کر لیں کہ اس بچے کو کیسے ہم نے بنانا ہے اور کیسے تربیت کرنی ہے۔ ہمارے مشائخ تو بچوں کی خوب تربیت کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، ہر عظیم انسان کے پیچھے عظیم ماں باپ ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے بڑے بنتے ہیں۔ ناظرین، بچے کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ آج بچیوں کو تربیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ کئی تو ایسی ہوتی ہیں کہ بیچاری چھوٹے سے بچے سے اگر غلطی ہوئی یا بچے نے رونا شروع کر دیا تو غصے میں آ کر اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہی ہیں، کبھی اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا، میں مر جاتی تو اچھا تھا۔ کبھی بچے کو بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ یاد رکھنا کہ بچے کو کبھی بد دعائیں نہ دیں۔ کوئی زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ غصے میں آ کے بد دعائیں دینے لگ جانا، اور ایسا کبھی نہ کریں۔ اللہ کے ہاں جو مقام ہوتا ہے، ماں کے دل اور زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ سیدھی اوپر جاتی ہے، عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو دعا اللہ کے ہاں پیش کر دی جاتی ہے اور قبول کر دی جاتی ہے۔ مگر شیطان بڑا مردود ہے، یہ شیطان کی سازش ہے۔ وہ ماں کے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے کہ میں گالی تو دیتی ہوں مگر میرے دل میں نہیں ہوتی۔ حقیقت میں تو یہ بد دعا کے الفاظ کہلواتا ہے اور ماں کو تسلی دیتا ہے کہ تو نے کہا تو تھا کہ مر جاؤ مگر تمہارے دل میں نہیں تھا۔ کبھی بھی شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں، بچے کو بد دعا نہ دیں۔ کئی مائیں بچے کو بد دعائیں دے دے کر ان کی عاقبت خراب کر دیتی ہیں، اپنی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ ناظرین، ایک عورت کو اللہ نے بیٹا دیا مگر وہ غصے میں قابو نہیں پا سکتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے کو کوسنے لگ جاتی۔ ایک دفعہ بچے نے کوئی ایسی بات کر دی، غصہ آیا اور کہنے لگی کہ تو مر جاتا تو اچھا تھا۔ اب ماں نے جو الفاظ کہہ دیے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، مگر بچے کو اس وقت موت نہیں دی، بلکہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا، اچھا بنایا، لائق بنایا،
وہ بچہ بڑا ہو کر عین بھرپور جوانی کا وقت تھا، یہ نیک بن گیا، لوگوں میں عزت ہوئی، لوگ نام لیتے کہ بیٹا ہو تو فلاں جیسا، پھر اللہ نے اس کو بخت دیے، کاروبار بھی اچھا ہو گیا تو لوگوں میں اس کی عزت تھی، تذکرے اور چرچے تھے۔ اب ماں نے اس کی شادی کا پروگرام بنایا، خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈا، شادی کی تیاریاں کی۔ جب شادی میں صرف چند دن باقی تھے، اس وقت اللہ نے اس کے بیٹے کو موت عطا کر دی۔ اب ماں رونے بیٹھ گئی، میرا تو جوان بیٹا رخصت ہو گیا، اور رو رو کر حال خراب ہو گئے۔ کسی اللہ والے کو اللہ نے خواب میں بتایا، ہم نے اس کی دعا ہی قبول کی تھی، جس نے بچپن میں کہا تھا کہ تو مر جاتا تو اچھا تھا۔ ہم نے نعمت اس وقت واپس نہیں لی، ہم نے اس نعمت کو بھرپور بننے دیا۔ جب عین شباب کے عالم میں، جوانی کے عالم میں پہنچا، نعمت پک کر تیار ہوگی، ہم نے اس وقت پھل توڑا تاکہ ماں کو سمجھ لگ جائے کہ اس نے کس نعمت کی ناقدری کی ہے۔ ناظرین، اب سوچئے، اپنی بددعائیں سامنے آتی ہیں، یہ قصور کس کا ہوا؟ اولاد کا ہوا یا ماں باپ کا ہوا؟ اس لیے بچیوں کو دینی تعلیم دینا اور ان کو سمجھانا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا یہ عنوان انشاءاللہ آگے بھی چلے گا، اس میں بتایا جائے گا کہ ماں کو بچوں کی تربیت کے لیے، یہ تو چھوٹی عمر کے چھوٹے بچوں کی باتیں تھی، اب ذرا بڑے بچوں کی تربیت کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی بار بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔